تو میرے عزیز دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، یہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے تقلید کرنے کا، پیچھے چلنے کا مزاج رکھتا ہے۔ اس کی طبیعت ہوتی ہے، یہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی سنتا ہے، پیروی مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ میں فلانے کو فالو کرتا ہوں، کچھ مانتے نہیں، لیکن سبھی کسی نہ کسی کے پیچھے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام اعظم کی تقلید نہ کیا کریں، امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب شیخ تو تھے ہی، طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مان لوں؟ اس نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تو بندہ غور سے دیکھنے لگ گیا، آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، اگر تیرے جیسے بیوقوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام اعظم تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہم نا، ہمارا مزاج ہے کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھیں لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے، پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہت سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، یہ میں دنیا میں۔ تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں۔ کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں۔ لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں، اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے۔ رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے۔
یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ ہم کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی۔ تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی۔ تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آخیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے۔ وہ میں کہا بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں۔
اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا۔ تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا،